آئیے ذرا یہاں رحمت للعالمین کے حسن اخلاق کا ایک قصہ سنتے ہیں۔ بولیے اللہم صلی علی محمد، ہمارے نبی پیارے نبی۔ آج کا ٹاپک ہے ہمارا، تم ایسا نہ کرتے تو آگ تمہیں اچک لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیرت اور اخلاق میں اعلیٰ اور اکمل تھے۔ آپ نے تمام لوگوں کو ان کے حقوق عطا فرمائے، خصوصاً ضعیفوں، کمزوروں اور غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک بے حد عمدہ تھا، کیونکہ رحمت للعالمین تھے۔ آپ نے ساری زندگی کسی غلام کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے یہ خدام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اب تمہارا ان کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے، فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولیلبسہ مما یلبس۔ اب اتنا تو اردو میں سمجھ آ ہی رہا ہوگا کہ جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہو وہ اسے بھی کھلائے، اور جیسا خود پہنے ویسا ہی انہیں پہنائے۔ یہ بخاری کی روایت 30 اور مسلم 1661 تھی۔ اگر ہم دور جاہلیت کے غلاموں کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، نہ ان کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ ہوتا تھا، ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ مگر اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں تو آپ نے غلاموں کو معاشرے میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ عربوں کے یہاں اگر کوئی غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا تو اسے مولا کہتے تھے، مولا۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا عیب تصور کیا جاتا تھا، مگر اللہ کے رسول کے اخلاق اور آپ کی رحمت، کیا آپ نے غلاموں کو حقوق عطا فرمائے، اور آپ نے کیا فرمایا، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَعِينُوهُمْ، ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالو، لیکن اگر تم اپنے نوکروں یا غلاموں کو اس طرح کا مشقت والا کام کہہ دو تو پھر اس کے پورا کرنے میں خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ بخاری کی روایت 30 اور مسلم 1661۔ آج آپ اور میں اس پہ کیا کریں؟ اپنی میٹس کو، خدمت گار خواتین ہیں، ان کا تھوڑا سا کام کر دیں، اور خاص طور پہ رمضان میں روزے سے ہوں تو ان سے ہلکا کام لیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غلاموں کو اس سے زیادہ شرف کیا دیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے غلام زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے کیا، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید کا نکاح خاندان قریش کی ایک خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، ان سے کر دیا۔ یعنی آپ نے یہ ڈسکریمنیشن ختم کر دی کہ یہ خاندان غلامہ ہے اور یہ فلاں ہے، اور جہاں غلاموں سے کام زیادہ لینے سے روکا جا رہا ہے، ان کو مارنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو بتائیے اس سے زیادہ پھر خیر کس کے لیے آپ کے دل میں ہوگی؟ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے غلام کو مارے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ لوگ اس لیے بھی نہیں مارتے تھے کہ آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1057۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی جیسے اخلاق دے، کبھی اپنی میٹس کے ساتھ سختی نہ کرے۔